السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پرویز احمد۔ آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ ہمارے ساتھ ہیں خورشید رضوی صاحب، اسلام پہ بہت ڈیپ اسٹڈی ہے ان کی۔ خورشید بھائی، رمضان مبارک آج سے شروعات ہو رہی ہے اس کی، بالکل انشاءاللہ۔ سب سے امپورٹنٹ چیز رمضان میں جو ہے وہ ہے تراویح۔ جی، اس کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ جی، سب سے پہلے تو بتائیے تراویح لفظ کیا ہے اور کہاں سے آیا؟ ایکچولی ایک عربی لفظ ہے ترویحہ۔ تو ترویحہ کے معنی ہوتے ہیں بیٹھ کر آرام کرنا، اور اس کا پلورل ہو جاتا ہے تراویح، مطلب کئی بار بیٹھ کر آرام کرنا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت کے بعد بیٹھتے تھے، تھوڑی دیر حمد و ثنا کرتے تھے، تھوڑی دیر دعائیں کرتے تھے، تو اس سے جسم کو اتنی دیر آرام بھی ملتا تھا، اس لیے اس کا نام دھیرے دھیرے آگے چل کر تراویح پڑ گیا۔ تراویح، اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ بالکل شروع میں تو ایک بار رمضان مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا خیمہ بنا کر اس میں اعتکاف میں بیٹھے تھے رمضان کے زمانے میں، مسجد نبوی میں، اور آدھی رات کو آپ باہر آئے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ تو اس وقت مسجد نبوی میں جو لوگ موجود تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے رسول نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی پیچھے آ کے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ اگلے دن آپ پھر آدھی رات کو وہی تہجد کے وقت باہر حجرے کے نکلے، پھر آپ نماز پڑھنے لگے۔ تو لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ اس طرح سے نفل نمازیں باجماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، تو اور تعداد تھوڑی بڑھی اور لوگ نماز میں شامل ہوئے۔ تیسرے دن، تیسری رات وہی تہجد ہی کے وقت آپ پھر باہر آئے اور پھر آپ نے نماز پڑھی، اور زیادہ لوگوں نے نماز پڑھی، اور کافی لوگ اس میں مسجد نبوی میں اکٹھا ہو چکے تھے۔ چوتھی رات کو چونکہ پورے مدینہ شریف میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو حجرے سے باہر آتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں، تو پوری مسجد نبوی بھر چکی تھی، لیکن آپ باہر نہیں آئے اپنے حجرے کے، اور فجر میں آپ باہر آئے ہیں۔ پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھائی ہے، پھر حمد و ثنا کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ آپ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ میرا انتظار کر رہے تھے، لیکن میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری امت پہ زیادہ مشقت پڑے۔ اس طرح سے 3 دن انہوں نے وہ نماز پڑھائی۔ اسی بیچ میں یہ بھی ہوا ہے، تمام حدیثوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا اور یہ فریاد بھی کی کہ آپ تو آدھی رات کو سو کے اٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم لوگوں سب کے لیے آسان نہیں ہے، تو کیا اس نماز کو ہم عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اجازت دی کہ ہاں پڑھ سکتے ہو۔ تو اس طرح سے عشاء کے بعد بھی یہ نماز پڑھنا بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر نے اس کی اجازت دی ہے۔ پھر یہ سلسلہ رک گیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ سب پہ کہیں اللہ تعالیٰ فرض نہ کر دے۔ ہاں، لیکن بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں ایک بار ایک بات آپ سے، مطلب یہی کہ تراویح فرض نہیں ہے جی، لیکن اس کا بہت زیادہ بہت ثواب ہے، اس لیے رکھیں جی۔ اچھا، اس میں یہ زیادہ تر شروع دیر رات میں ہوتی ہے جی، اور اس کے بعد وطر کی نماز پہ جی ختم ہوتی ہے۔ جی جی، تو یہ سلسلہ کیا ہے؟ جی ایکچولی وطر بھی عربی ہی کا لفظ ہے، اور وطر کا نمبر ہوتا ہے، وطر کیا مطلب ہوتا ہے؟ آڈ نمبر، جس کو طاق بھی کہتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم 2 کر کے نفل نمازیں پڑھتے رہو، اور بعد میں 2 رکعت پڑھ کے اور پھر 1 رکعت پڑھو، اور 1 رکعت کے بعد سلام پھیر دو، تو یہ تمہاری پوری نماز وطر ہو جائے گی۔ وطر کا مطلب آڈ نمبر میں ہو جائے گی، تو جس طرح طاق ہو جائے گی۔ تو جس طرح سے طاق رہتے ہیں ہم لوگ رمضان مبارک میں 21، 23، 25، 27 اس طرح سے اہتمام کرتے ہیں عبادت کا، تو اسی طرح سے یہ بھی وطر اس طرح سے ایک لفظ ہے عربی کا، جس کو مان لیا گیا کہ ہاں عشاء کے بعد وطر نماز پڑھی جائے گی، تو اسی وجہ سے ہم لوگ تیسری رکعت میں کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں۔ خوشی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھایا تو کتنی رکعتیں پڑھائی؟ ہاں، وہ تو ہمیشہ اپنے زمانے میں
8 رکعت پڑھتے تھے 2 کر کے، اور بعد میں 3 وطر کر دیتے تھے، اور قرآن پڑھتے تھے، اور قرآن پڑھتے تھے صرف۔ لیکن اس میں ایک حدیث موجود ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی 2 رکعت کی خوبصورتی بھی نہ پوچھو اور اس کی لمبائی بھی نہ پوچھو، یہ الفاظ ہیں ان کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 2 رکعت بھی بہت لمبی ہوتی تھی۔ پھر آپ بیان کر رہے تھے حضرت عمر کے زمانے میں، جی تو جی حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت عمر چونکہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اور سب کا خیال بھی بہت رکھتے تھے، تو رات میں بھی وہ مدینہ شریف میں باہر نکل کے سب کا جائزہ لیتے تھے۔ تو مسجد نبوی جب وہ پہنچے، رمضان کا مہینہ تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ الگ قرآن پڑھ رہے ہیں، مطلب نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ تھوڑے تھوڑے امام بنائے ہیں، ایک جتھا ایک امام بنائے ہیں، ایک جتھا ایک امام بنائے ہیں، اور اس طرح سے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، بجماعت بھی پڑھی جا رہی ہیں اور اکیلے بھی پڑھی جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ کئی طرح کی لوگ جو کوئی دھیما پڑھ رہا ہے، کوئی تیز پڑھ رہا ہے، تو اس سے کچھ ڈسٹربنس بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو لوگ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ خود حافظ قرآن ہیں، تو ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن تمام لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو پورا قرآن یاد نہیں ہے اور اس مبارک مہینے میں وہ قرآن کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنا ایک امام انہوں نے بنا لیا ہے حافظ کو، اس کے پیچھے اس طرح سے قرآن پورا کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے نہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا کرو تم لوگ ایک امام مقرر کر لو۔ یہ کہہ کے آپ چلے آئے۔ پھر اسی رمضان میں ایک دن اور آپ مسجد نبوی میں پہنچے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک امام ہے اور تمام لوگ ان کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں۔ تو بہت خوش ہوئے، کہنے لگے کہ کسی حدیث میں اس طرح سے آیا ہے کہ میں نے ایک مردہ سنت کو زندہ کر دیا، اور کہیں یہ آیا کہ میں نے ایک ایسی سنت کو زندہ کر دیا کہ جو بالکل دبی ہوئی تھی، اس وقت چل نہیں رہی تھی، عائد نہیں تھی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار پڑھا ہی چکے تھے، سنت تو ہے ہی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بھی اس کی اجازت دے چکے ہیں، تو اس لیے یہ بھی صحیح ہے کہ ہم لوگ جیسے عشاء کے بعد پڑھتے ہیں جو وہ جائز ہے۔ اب اس کے بعد یہ، لیکن تب بھی اس زمانے میں 8 رکعت اور 3 رکعت پڑھی جا رہی تھی، لیکن لوگوں نے پھر حضرت عمر سے کہا کہ حضرت عمر ایسا ہے کہ ہم لوگ اتنی دیر کھڑے نہیں رہ پاتے ہیں، تو 8 رکعت کو ہم بڑھا لیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں 20 کر لو۔ تو اس طرح سے 20 نفل ہو گئیں، 20 رکعت نفل ہو گئیں، اور حضرت عمر کے زمانے میں سے یہ شروع ہوا ہے۔ اور چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، تو حضرت عمر کی بات کی سب لوگوں نے قدر بھی کی، سب لوگ پسند بھی کرتے رہے، سب لوگوں کے لیے تھوڑی آسانی بھی ہو گئی کہ عشاء کے بعد 20 رکعت پڑھ لی جائیں، تو 8 کے بجائے 20 رکعت میں زیادہ سجدے ہوں گے اور زیادہ قیام ہوگا، اور زیادہ بیٹھ کے ہم لوگوں کا آرام بھی بیچ میں کرنے کو مل جائے گا، سہولت ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے 20 نفل اور 3 وطر کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو بہتر ہے آپ 20 پڑھیں، جی بہتر ہے، اور باقی اس کا کوئی ڈسپیوٹ کہیں پہ وہ جائز نہیں۔ تو یہ ناظرین، یہ تھی رمضان اور رمضان المبارک میں جو کا سب سے زیادہ اہتمام ہوتا ہے وہ تھی تراویح کی نماز کی۔ تو انشاءاللہ ہم اور رمضان سے جڑی باتیں لے کر آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شب بخیر، خدا حافظ۔